اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں انسانوں کے بارے میں جو کچھ لکھا، جو کچھ بیان کیا، اگر انسان اپنے بارے میں قرآن کریم کو کھولے اور قرآن کو دیکھے سمجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں پا سکتا، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا۔ یہ حضرت انسان کی کیفیت ہے، یہ کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اس کو زبان دی ہے، اس کو ہونٹ دی ہیں، پھر یہ جلد باز ہے، ناشکرا ہے، جھگڑالو ہے۔ بہرحال ان سب باتوں کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں شاید یہ بعد میں بھلا دیا جائے گا یا کوئی نہیں، خیر گزر جائے گا۔ جو آج کی حدیث اس حوالے سے بہت اہم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یومئذ تحدث اخبارها۔ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمانے لگے، تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ قرآن فرما رہا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها، سورہ زلزال میں کہا نا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین پر زلزلہ آئے گا اور یہ کانپے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنا سارا اندر کا جو بوجھ ہے باہر نکال دے گی۔ انسان کہے گا کیا ہوا اس کو؟ مَا لَهَا، پھر اللہ فرما رہا ہے آج ہم تمہیں خبر دیں گے، یہ زمین تمہیں خبر دے گی کہ یومئذ تحدث اخبارها۔ اب فرمایا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی جی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ قال فإن اخبارها، فرمایا سنو اس کی خبریں کیا ہوں گی؟ ان تشہد علی کل عبد وامۃ بما عمل علی ظہرها، یہ خبر دے گی کہ مجھ پر بندے نے، عورت نے کیا کیا کام کیا، جس نے جو کام کیے ہوں گے، چاہے وہ مرد ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی۔ ان تقول عملت علی کذا و کذا یوم کذا و کذا، ہر ایک کو یاد دلائے گی تو نے فلاں دن یہ کام کیا، تو نے فلاں دن یہ کام کیا، تو نے فلاں دن یہ کام کیا۔ فرمایا یہ اس کی خبریں ہوں گی۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے کہ زمین پھر ایک ایک کے بارے میں خبر دے گی، باری تعالیٰ اس نے مجھ پر یہ کیا، اس نے مجھ پر یہ کیا، اس نے مجھ پر یہ کیا۔ ہم نہ جانے کس گمان میں پھرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کر دیا کہ زمین بھی ہماری گواہی دے گی، اس نے کیا کچھ کیا، اچھائی کی یا برائی کی، وہ بھی زمین ہمارے بارے میں بیان کر دے گی۔ اور صحابہ تابعین فرمایا کرتے اس سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا، اس سے تو کوئی بھی نہیں چھپ سکتا، یہ ہمارے ہر معاملے سے واقف اور آگاہ ہے، اور پھر اس دن یہ خبریں بھی دے گی۔ اچھا یہ بھی ایک طرف رہے، قرآن نے کہا کہ ہم تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے، تمہارے پاؤں کلام کریں گے۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھ، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ تو ہمارے پاس تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے کہ جب احکم الحاکمین میں کے دربار میں کھڑے ہوئے زمین بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی اگر ہم نے صحیح کام نہ کیے ہوئے، اور یہ ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف ہوں گے۔ تو پھر ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب کل کو کوئی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ عرض کرے گا
کہ باری تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، آج میں کسی اور کو گواہ نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، پھر تیرے اپنے اعضاء یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو تیرے لیے ٹھیک ہے۔ اب مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ جب یہی اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ ہاتھوں کو جھٹکے گا، کہے گا ہائے تمہیں تو بچا رہا تھا، تم نے مجھے پھنسا دیا۔ تو ہمارے پاس تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اپنے لیے دوست بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے خلاف گواہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو جن ہاتھوں سے آج گناہ کر رہے ہیں، کل کو یہ بتائیں گے باری تعالیٰ اس نے ہم سے گناہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے زمین کو بھی ہمیں اپنی حمایت میں گواہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو زمین ہماری گواہ بنے کہ باری تعالیٰ اس نے مجھ پر یہ نیکی کا کام کیا، اس نے مجھ پر تجھے یاد کیا، سجدے کیے۔ تو جہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ تو گواہی دینا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھ پر سجدہ کیا، تجھے یاد کیا تھا، اس نے پیشانی زمین پر رکھ کر کہا تھا سبحان ربی الاعلی۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ کل کو یہ سارے ہمارے حق میں گواہی دینے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔